اس میں حضور سید عالم کی ایک حدیث مبارکہ مزید سن لیجئے، اور یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف سے، تقریباً صحیح احادیث اور فتاوی کی کتاب سے آپ کی خدمت میں مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں، اور اس کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری ہے۔ قال اذا آتیتکم الغائط، نبی پاک نے فرمایا جب تم پیشاب کی حاجت کے لیے آؤ، چاہے چھوٹا پیشاب ہو یا بڑا پیشاب، فلا تستقبلوا القبلۃ، قبلے کی طرف تم نے منہ کر کے پیشاب نہیں کرنا، یہ حضور کا آرڈر ہے، اور یہ نہیں ہے لا تستقبلوا القبلۃ، قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا، ولا تستدبروها، اور نہ قبلے کی طرف پیٹ کرنی، یعنی ایسے واش روم میں آپ داخل ہوئے کہ سامنے تو قبلہ نہیں لیکن پیچھے قبلہ ہے، فرمایا نہیں، اس حالت میں کہیں پیشاب نہیں کرنا کہ جس میں تمہارا چہرہ قبلے کی طرف جاتا ہو یا اس طرح بیٹھے ہو کہ تمہاری پیٹھ قبلے کی طرف جا رہی ہو۔ فرمایا ولا تستبروها ببول ولا غائط، چاہے چھوٹا پیشاب کرو یا بڑا پیشاب، ولکن شرقوا وغربوا، کیونکہ مدینے کے اندر قبلہ اس طرح تھا، تو فرمایا اس کی سمت کو، ڈائریکشن کو تم چینج کر دو اور ادھر سے تم ہٹ جاؤ۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر حضور نے فرمایا اذا جلس احدکم علی حاجته فلا يستقبل القبلۃ ولا يستدبروها، جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کے لیے بیٹھے نہ قبلے کی طرف منہ کرے نہ قبلے کی طرف پیٹ کرے۔ گھر میں جب آپ واش رومز بنائیں تو پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ کموڈ یا WC اس کا رخ کس جانب پہ، اگر آپ بیٹھتے ہیں تو وہ رخ کس جانب ہوتا ہے، تو قبلے کی سمت کو پہلے دیکھیے، ٹائل کیسی ہونی چاہیے، ماربل کیسی ہونی، یہ سب بات کی بات ہے جو شریعت کا مسئلہ ہے، جس سے ہم گناہ گار نہ ہو، حاجت بھی پوری ہو، شریعت کے طریقے سے ہو تو اللہ اجر بھی عطا فرمائے گا۔ یعنی حاجت بھی پوری ہو رہی ہے، پاکی بھی شریعت کے مطابق لیا جا رہا ہے، ایک تو اپنی حاجت کی تکمیل بھی ہو رہی ہے اور دوسرا اس پر اجر بھی ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر وہ شخص، یہ علامہ نظام الدین رحمہ اللہ نے فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے وَإِنْ غَفَلَ وَقَعَدَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، پتہ نہیں تھا اور بیٹھ گیا اور منہ اس کا قبلے کی طرف تھا، يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَحْرِفَ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ، اگر گھوم سکتا ہے، بیٹھ گیا، یہ اس صورت میں جب پتہ نہیں تھا، پہلے سے پتا تو پہلے سے جناب، لیکن اب بیٹھ گیا ہے، گھوم سکتا ہے کہ کپڑے اس کے ناپاک نہ ہو جائے، اگر اس کی صورت بنتی ہے تو پھر اس کے لیے اجر اور مستحب کی بات ہے کہ وہ گھومے۔ اور یہاں مستحب کا وقت بتا رہا ہے کہ اگر ایسی چیز ہے کہ اگر وہ اپنے بدن یا بڑھاپے یا اپنے وزن کے اعتبار سے گھومتا ہے تو پاؤں پھسل سکتا ہے یا جناب کپڑے ناپاک ہو سکتے ہیں، تو پھر اسی طرح وہ بیٹھے باہر نکل کے اللہ کے حضور توبہ کرے، لیکن یہ کہ جب اس کو پہلے پتہ ہو جائے تو اس چیز کے اندر وہ انوالو نہ ہو، اس طرف وہ نہ جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہدایات جو ہے وہ سخت طور پر لازم ہے۔